چلو آج اپنے زندگی کے پچھلے صفحے پر نظر دوڑاتے ہیں۔ کون تھا ساتھ جب تم اکیلے تھے؟ کس نے سنبھالا تھا جب دنیا سے ٹھوکر کھائی تھی؟ کون تھا جس نے قدم قدم پر تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹا تھا؟ کون تھا جس نے لاکھ گرنے کے باوجود بھی تمہیں تھام لیا تھا؟ چلو آج کی بات کرتے ہیں۔ کون ہے تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے؟ کون ہے جو جب کوئی تمہیں سننے والا نہیں ہوتا تب تمہیں سنتا ہے؟ کون ہے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے؟ اگر تم آج کسی وجہ سے خوش ہوتے ہو تو کون ہے جو تمہیں خوشیاں دیتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہے، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ جب کوئی نہیں ہوتا صرف وہی ہوتا ہے، وہی تو ہے سب سے بنا مطلب کی بیلوس محبت کرتا ہے۔ دیکھو ذرا اپنے آس پاس کتنے بے شمار نعمتوں سے اس نے تمہیں نوازا ہے، اور ہم کتنے ناشکر ہو جاتے ہیں کہ ذرا سا ایک آزمائش پر اس کے لاکھ احسان، لاکھ نعمتوں کو بھول بیٹھتے ہیں۔ غم میں تو سب یاد کرتے ہیں اللہ کو، کیونکہ انسان اپنی من پسند چیز حاصل کرنے کے لیے ہی اللہ کے آگے گڑگڑاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور جب اسے نوازا دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آج اس کے عطا کردہ بے شمار نعمتوں کے بعد بھی ہم اس کو شکر ادا نہیں کرتے، صرف اس ایک چیز کے پیچھے جو تم چاہتے ہو اور ابھی تک نہ ملی، جبکہ اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ اگر وہ دیر کرتا ہے تو شاید تمہاری آزمائش، لیکن ہو ذرا سی آزمائش آ جائے تو ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ خوش رہے اور اپنی ارد گرد بے شمار نعمتوں کو محسوس کرے، اللہ کے شکر گزار رہے۔ انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا فائدہ، پھر گناہ کر بیٹھوں گا، میں توبہ پر زم نہیں سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے اگر میں نہاؤں گا پھر پسینہ آ جائے گا، لہٰذا نہانے سے کیا فائدہ؟ تو ہر بندہ اس کو کہے گا بے وقوف، ابھی جو پسینہ ہے بدبو ہے، ابھی تو نہا کے صاف ہو جا، اگر پھر پسینہ آ جائے گا تو پھر نہا لینا۔ اسی طرح اس وقت جو گناہوں کا پسینہ ہمارے دل و دماغ اور جسم پر آیا ہوا ہے، ہم توبہ کا غسل کر کے اس کو ختم کروا لیتے ہیں۔ اگر توبہ کے بعد بھی گناہ سرزاد ہو گیا تو پھر توبہ کر لے، بار بار توبہ کرتے رہے۔ صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بنا چین بھی نہیں ملتا۔ یہ سوال میں اکثر خود سے پوچھا کرتی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بھر آئے تو صبر۔ مگر صبر بس تبھی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو، صبر کرنے والے پہ اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پہ ہو یا کردار پہ۔ اور سوچو ذرا، جس شخص نے اللہ کا ہر فیصلے پہ سر جھکا لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب ہمارا دل یہ سوچ کر پرسکون ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے
وہ رب تمہاری نہیں سنے گا؟ وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کو خبر نہیں کہ تم کس حال میں ہو؟ اس کی نعمتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، بس خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اگر کچھ نہ ملے تو اس پر مایوسی۔ کس چیز کی مایوسی؟ وقت برا ہے، اس کو برا سمجھ کر اپنے رب پر توکل کر کے گزار تو صحیح کہ اس کے آگے اس سے بہتر میرا حال ہوگا۔ یہ یقین کہاں ہے تمہارا؟ مایوسی یہ کہ تمہاری زندگی رک گئی۔ صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے رب پر یقین رکھو، جو یہاں لے آیا ہے آگے بھی وہی لے جائے گا۔ وہ دلوں کو بدلنے کی قادر ہے۔ بے شک ایک اللہ ہی ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کسی بھی انسان میں یہ ظرف ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی غلطیوں کو جاننے کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں ہمارے غلطیوں پر بھی نہیں چھوڑتا ہمیں، اور یہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا بھی ہے، اور پھر بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمارے غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اور ہمیں ان غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ ذات تو اتنی عظیم ہے کہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو چھپاتا ہے دوسرے انسانوں سے کہ اس نے بنا پر کوئی ہمیں جج نہ کرے۔ اتنا غفور رحیم ہے میرا اللہ، اور یہ ہم نا شکر انسان ہی ہے جو ہم اپنے اس رب کو بھولے ہوئے ہیں جو ہمیں ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ جب تم پریشان ہوتے ہو تو وہی پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور اس سے نکالتا ہے۔ بس کوشش کرو، اگر اللہ کو پانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کھونا بھی پڑے تو کوئی بات نہیں، کہ اگر اللہ کو پا لیا ہم نے تو اور کیا چاہیے ہمیں۔ اللہ سے ہمیشہ اللہ ہی کو مانگو، باقی سب وہ خود دے دے گا۔ آپ کے ایمان سچا اور پختہ ہونا چاہیے اپنے اللہ پر۔ آمین۔ السلام علیکم۔